جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ چودھری نثار علی خان صاحب مسلم لیگ نون کے بڑے دبنگ رہنما رہے ہیں، اب بھی ان کا کس جماعت سے تعلق ہے یہ تو ابھی پتہ نہیں ہے، لیکن بہرحال آج وہ پنجاب اسمبلی آئے حلف اٹھانے کے لیے۔ جیپ کے نشان پہ انہوں نے الیکشن لڑا چکری سے، قومی اسمبلی میں امیدوار تھے لیکن وہاں سے ہارے، اور صوبائی اسمبلی سے 34,000 کی ووٹوں سے وہ کامیاب ہوئے لیڈ سے۔ آج بھی انہوں نے میڈیا سے باتیں کی، بڑی مزیدار باتیں کی ہیں جی عوریہ صاحب۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ گزشتہ کئی عرصے سے یہ ڈینائی کرتے رہے کہ جی پہلے بھی ایک ہفتہ پہلے بھی خبر آئی کہ لیکن انہوں نے ڈینائی کیا کہ جی وہ حلف نہیں اٹھا رہے اور عوام کی خدمت کے لیے حلف کی محتاجی نہیں ہے، لیکن آج وہ پہنچے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسپیکر جو ہیں وہ پرویز الہی صاحب قائم مقام گورنر ہیں، اور جو ڈپٹی اسپیکر ہیں وہ راجن پور میں ہیں، لیکن ان کا حلف نہیں ہوا۔ لیکن پینل آف چیئرمین کے سامنے ان کی ایک ایگزامپل موجود ہے کہ حلف لیا جا سکتا ہے۔ خوفزدہ کون ہے ان سے؟ نثار علی خان صاحب سے۔ نثار علی خان صاحب کی گفتگو سن لیتے ہیں چند پوائنٹ اور پھر گفتگو آگے بڑھاتے ہیں، سنائیں ذرا۔ آج یہ کہا گیا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے بغیر حلف نہیں لیا جا سکتا، یہ موقف بالکل غلط ہے۔ عین ممکن ہے کہ کل یا پرسوں ہم عدالت میں چلے جائیں۔ حلف لینے کا فیصلہ اس لیے کیا، ایک آرڈیننس لانے کی کوشش میں ہے جس میں ایک ڈسکوالیفیکیشن کا اضافہ کیا جائے۔ میں کسی سیاسی کھیل کا حصہ نہیں ہوں، بالکل آپ کو یقین دانی ہونی چاہیے۔ عمران خان کے اور بہت سارے دوست ہیں اس وقت، ان کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے، اور عمران خان کو، اور میں دائیں بائیں سے کوئی ان کا متعلقہ بندہ آتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ ٹھنڈا کر کے کھائیں۔ حکمران کو سب سیاسی نقطہ نظر کو اکٹھا لے کے چلنا ہوتا ہے۔ میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو مفاہمت کی ضرورت ہے۔ اچھا، اور اسے بڑے مزے کی بات ہے کہ ہر آسان کام کو حکومت مشکل بنا لیتی ہے اور اپنے لیے مسائل پیدا کر لیتی ہے۔ آج اس میں حلف لینے میں مسئلہ کیا تھا؟ خوف کیوں ہے نثار علی خان سے؟ وہ کہتے ہیں میرا دے جناب۔ آپ اس کو اس طرح لے رہے ہیں، میں اس کو ایک عجیب غریب پلے لے رہا ہوں۔ آپ مجھے بتائیے، آپ 3 سالوں کے اندر آپ نے کبھی کور ایشوز کو ڈسکس کیا گورنمنٹ کے؟ خاموش تھا بیچارہ۔ نہیں، کور ایشو پہ کیا ہی نہیں۔ آپ نے تو ذکر کیا حلف لے لیا نہیں لے لیا، فلاں چلا گیا، یہ ہو گیا، فلاں عجیب و غریب قسم کے ایشو، اور ان ایشوز میں ہم بھٹکتے رہے ہیں سارا۔ میڈیا کو جس طریقے سے ڈسٹریکٹ کرنے میں وہ کامیاب، یہ بہت بڑی، دیکھیں پاکستان کی پالیٹکس بڑی بہت ہی تکلیف دہ حد تک لائلٹی اور ڈس لائلٹی کی۔ چودھری نثار صاحب 3 سال بعد آئے ہیں۔ مجھے چودھری نثار صاحب کو دیکھتا ہوں تو مجھے میاں اظہر یاد آتے ہیں۔ اچھا، میاں اظہر کا جتنا شریف خاندان پہ احسان تھا، شاید شریف خاندان کی 10 نسلیں بھی نہ پورتی اس احسان۔ جب وہ بھٹو نے اجاڑا تھا، کومیا لیا گیا تھا، اتفاق کومیا لیا گیا تھا، ریسکیو پہ آیا تھا، اپنی پوری کی پوری بڑائی بھی جو ہے فیکٹری جو ان کو دے دی تھی، اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ دی تھی۔ اس کے بعد میاں اظہر صاحب آئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میاں اظہر کو ہروانے کے لیے جدہ سے کتنی کوششیں ہوئی تھیں، اور کیسے، اور احسان اب فوت ہو گیا ہمارے دوست بیچارے حافظ سلمان بٹ صاحب، اس کو کیسے مبارکبادیں دی گئی تھی، یہ وہ نشانہ بنانے کے لیے کہ ہیں ہم سے ڈس لائلٹی کرتے۔ چودھری خاندان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ پولیٹکس کو یہی حال چودھری نثار کا ہوا، یعنی جب تک ان سیاستدان، یہی حال پیپل پارٹی میں، جب تک ان سیاستدانوں کا کوئی شٹل کاک بنتا رہتا ہے وہ قابل قبول۔ جہانگیر ترین کیا ہے؟ جب تک آپ شٹل کاک ہیں اس وقت تک ہے، اور جب آپ کی محبتوں کے ارد گرد خزان میں کوئی اور آ جاتا ہے تو آپ کی حالت بہت بری ہوتی ہے۔ 3 سال آپ کہاں رہے؟ کیا پاکستان کی سیاست یہ ہے؟ اب 3 سال کے بعد چلو آپ آ گئے ہیں تو کیا اس تو 3 سال وہ کہتے ہیں جی میں نے وہاں حلقے کی وہاں خدمت کی ہے، یہ وہ، تو پاکستان میں اگر حلقے کی خدمت بغیر اس سے ہونے تو اسمبلیاں بند کر دو نا۔ میں وہاں بیٹھتا ہوں، حلقے میں خدمت کرتا ہوں، الیکشن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو پہلے جمہوریت کے خلاف ہیں کہ جمہوریت میں اعتبار ایک ٹرینی میجورٹی ہوتی ہے، اکثریت کی عامریت ہوتی ہے۔ یہ جو کھیل تماشا مجھے پھر لگتا ہے کہ کسی کور ایشو سے دور ہونے کے لیے، ورنہ مجھے یہ بتائیں کہ کور ایشو کون سا ایسا جس سے ہم دور ہو؟ مہنگائی ہے آپ کی، مہنگائی پر میڈیا روز چیختا ہے، سب کدھر چیختا ہے؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں ہاتھوں لا رکھو۔ میں آپ کا نہیں، آپ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مہنگائی کیوں بڑی، پیٹرول کی قیمتیں کیوں بڑی، قوم کو بتائیں۔ آپ کا مین ایشو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی اوور آل پرفارمنس، آپ کی لیگل لیول کی پرفارمنس، آپ کی باقی چیزیں بہت کم ہے۔ آپ دیکھیں نا، کچھ چیزوں کو چھوڑ کے باقی عمران خان کی جو پارٹی کی پرفارمنس ہے وہ تو بچگانا سی رہی ہے نا ان 3 سالوں کے اندر۔ اچھا، اگر حلف اٹھا لیتے تو کیا جاتا؟ کوئی نہیں جاتا، لیکن آپ کو خبر نہیں ملتی نا۔ آج آپ نے کیا کیا؟ آج اگر آپ اکنامک رپورٹ جمع کرتے، اس کا مطلب حکومت خود چاہتی ہے ایسی خبریں آئیں۔ یہی تو ہوتی ہے۔ 3.8 جو انہوں نے ٹارگٹ دیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان پہ وقار مسعود صاحب ہمارے دوست ہیں،
ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا جا کے پترو بیوروکریٹ بھائی آپ اس طرح کر دیں اس طرح کر دیں، جیسے وہ جو بیوروکریٹ کانفرنس ہوتا ہے کچھ کرتے ہیں یہ ہوتا ہے، وہ آج آپ وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ کیسے گروتھ ریٹ، کیسے آپ یہ کرتے ہیں، ٹھیک. اور اس کے بعد جیسے اسد عمر کو کل وہ لگا ہوا ہے کہ نہیں دیکھیں اب فیصل آباد کی 4 ملوں کو آپ نے پورے جی ڈی پی گروتھ ریٹ پہ کر دیا. آپ کیا آج آپ سارا دن آپ نے یہ ڈسکس کیا، حلف لیا حلف نہیں لیا، لیا نہیں. اب اس کے اندر 6-7 دن اور گزر جائیں گے. اب ایک آرڈیننس آئے گا، اس آرڈیننس کے بعد وہ آپ عدالت میں جائیں گے، عدالت میں وہ آرڈیننس وہاں چلتا جائے گا، فلاں ہو جائے گا. پھر اسی طرح یہ ایکسٹینشن کا مسئلہ آ گیا، آپ نے ایکسٹینشن میں 2 سال، پھر قاضی فائز عیسیٰ کا مسئلہ آ گیا، اس میں آپ بیسیکلی وہ ایشو جو ڈیلیورنس کے ہیں، جو کنسرن لوگوں کے بعد، اس کے اوپر آپ نے کوئی ڈسکشن ہی نہیں کی. دیکھیں نا، ان دا بگننگ عمران خان صاحب کی اکنامک پالیسی کے اوپر ڈسکشن ہوئی، اس کے بعد ختم. اب حفیظ پاشا کو آپ بلائیں نا، حفیظ شیخ کو، اور بتائیں کہ جی آپ کے وجہ سے یہ ہوا ہے. تو اگر حفیظ شیخ صاحب جو ہے انہوں نے یہ کر دیا تھا تو شوکت ترین لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس بیچارے کا قصور کیا تھا؟ اس کی شکل بری تھی کوئی؟ تو یہ اصل مسئلہ ہے کہ آج تک ہم نے سیریس کبھی اس طرح کی چیز ہوتی تو کبھی آپ نے انٹرنیشنل میڈیا جو سیریس انٹرنیشنل میڈیا ہے اس پہ بی بی سی میں کبھی نہ آتا، اس طرح کے کور کبھی ڈی ڈبلیو میں نہ آتا. کس پہ آتا؟ اے بی سی سی بی سی جو ہوتے ہیں نا، کتا جو ہے اس نے بندے کو کاٹ لیا، بندے نے کتے کو کاٹ لیا، اس طرح کی خبریں جہاں چلتی ہیں. ایگزیکٹلی وہ جو ہے ہمارے کے ساتھ وہ جو ہے ایشو ہو رہا ہے. یہ میں اب بس چیز پہنچا عثمان صاحب، جیسے میں نے کل کہا تھا کہ جہانگیر ترین جو ہیں یہ بھی ایک کوشن اپوزیشن کریٹ کی گئی ہے. اس دوران صرف ایک بندہ جو ہے وہ خبروں سے آؤٹ ہوا اور وہ شہباز شریف تھا. ٹھیک، آپ پتہ ہے ٹیمپو ختم ہو گیا، اب اس کو ٹیمپو دوبارہ اپنانا پڑے گا نا. وہ ٹیمپو بندے 15 اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کے جو اسٹریٹجسٹ ہیں بڑے کامیاب ہیں، وہ بڑی زبردست ہے. آپ بتائیں کون ہے جو بھی ہے مطلب بڑے کامیاب ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ الجھا کے ساری چیزیں چلا رہے ہیں. معافی تو نہیں ملتی نیوز میں، کیا مہنگائی کی بھی بات ہوتی ہے، یہ ساری چیزوں پہ بات ہوتی ہے. اب آپ ٹاک شو دکھا، میں آج صبح ٹاک شو دیکھ رہا تھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنا بڑا دعویٰ ہے، اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ ہم نے اتنی بڑی گروتھ ریٹ لے آئی. آپ کی گروتھ ریٹ کہاں ہے، کس جگہ پہ؟ کوئی اکانومسٹ بیٹھا ہوتا لیکن مزے کی ہے نا، چل رہا ہے. تو اس پہ بھی چل رہی ہے گروتھ ریٹ کے اوپر، تو ویسے بھی لے دے کافی ہو رہی ہے. 3 دن سے موضوع وہ تھا گروتھ ریٹ. آج نثار علی خان صاحب ہے، کل کوئی جو اور ہوگا. عمران خان صاحب کی حکومت میں موضوعات کی کمی نہیں ہے ویسے، اللہ کا شکر ہے، بہت ہیں. لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ دیکھیں چوہے نثار علی خان، اگر چوہے نثار علی خان واقعی شہباز شریف کی گروپ کے ساتھ آ گیا ہے تو ایک بات طے ہے کہ میاں نواز شریف کے بیانیہ کی شکست ہو چکی ہے. اچھا، یہ تو بڑا تفصیل طلب موضوع ہے. اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو بلایا ہے ابھی شہباز شریف نے دعوت کی ہے، وہ دعوت انہوں نے ایک خاص کیچ، انہوں نے کہا میں نے ان لوگوں کو بلایا ہے کہ جو اسمبلی میں ہیں، اور اس میں بلاول وغیرہ بھی آ رہے ہیں، باقی بھی آ رہے ہیں. نہیں 3 لوگ جا رہے ہیں، راجہ پرویز اشرف صاحب جا رہے ہیں، جو بھی ہے گیلانی اور شیری رحمان جا رہے ہیں. لیکن آ گیا نا، اے این پی بھی آ گئی نا. لیکن کون نہیں جا سکتا وہاں پر؟ مریم نواز نہیں جا سکتا کیونکہ اسمبلی میں نہیں ہے. نہیں، وہ اپنے چچا کے ساتھ ہیں. نہیں چچا چلے یہ مل کے کھیل رہے ہیں، اور یہ سب مان مل کے کھیل رہے ہیں. بیانیہ ایک ہی ہے، کبھی ایک بیانیہ پیچھے چلا جاتا ہے، اگلا آ جاتا ہے، ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ چلا گیا، بچوں ایک کو ہی نہیں. چلیں یہ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.